بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ بہرحال ہم یہاں پر کس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو مقصد کو بیان کرنا آپ کے لیے واضح اور آشکار ہے، لیکن بہرحال میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں اس امر الہی کو کہ شاید واضح ہو سکے، کیونکہ ایام فاطمیہ ہیں، اور پہلی چیز جو اس خاتون اول سے ہمیں درس ملتا ہے وہ مقاومت کا ملتا ہے، وہ صبر کا ملتا ہے، وہ استقامت کا ملتا ہے۔ یہی خاتون اگر اس معرکے میں کہ جہاں رسول کے جانے کے بعد منافقت کے بادل چھائے ہوئے تھے، اگر اپنے وجود کو پیش نہ کرتی تو آج اسلام اس صحیح راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یاد رکھیے، یہ پہلی شرط ہے کہ اگر تم رائے حق پر ہو تو تمہیں اپنے وجود کو قربان کرنا پڑے گا۔ جب سیدہ نے اپنے وجود کو قربان کر دیا، جب جلتے ہوئے دروازے کو اپنے وجود پہ لے لیا، اپنی پسلیاں توڑوا دی، اور اس کے بعد ایک ایک کر سیدہ کے لال نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا، مگر کبھی مطالبہ خدا کی بارگاہ میں نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا اسلام کے اوپر۔ اسی لیے وہ یزید لعین اپنے زمانے میں اس سے کہ جو کربلا کے اندر قاتلین تھے، اس نے ان سے پوچھا کہ کبھی کوئی مقام بتاؤ کہ جہاں حسین کو تکلیف ہوئی ہو۔ کہا کہ کوئی ایسا مقام نہیں تھا، حتیٰ جب چھریاں بھی چلتی رہیں گردنوں پر تب بھی حسین نے ایک لمحے کے لیے تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پورا وجود خدا کے لیے تھا۔ اگر آج خدا کی خاطر، اسلام کی خاطر، امامت کی خاطر اور امام زمانہ کے ظہور کی خاطر اگر کوئی خون کا قطرہ بہ رہا ہے تو یہ مت سمجھے کہ کوئی نقصان ہو رہا ہے، بلکہ سمجھے کہ یہ خدا نے ہمارے خون کی قیمت لگائی ہے، جسے آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ ہمارا انتخاب کرتا ہے کہ آؤ، ہے کوئی جو اپنا خون بہا کر امام کے ظہور تو دشمن یہ مت سمجھے کہ اگر وہ آج ہمیں قربان کرتا ہے، مارتا ہے کسی بھی طریقے سے تو وہ کوئی کامیابی کی طرف جائے گا، بلکہ یاد رکھیں یہ شہادت کا راستہ ہے ہی اس لیے کہ جتنے خون کے قطرے گریں گے اتنا زمانے کے منافق بے نقاب ہوتے رہیں گے۔ کہ کربلا کے اندر جب ایک 6 ماہ کا بچہ کربلا کے اندر ایک 6 ماہ کے بچے کو میرا مولا کیوں لے کر گیا؟ مگر قربانیاں کم تھی کیا؟ مگر حبیب ابن مظاہر، مگر حضرت عباس، مگر علی اکبر نہیں تھے؟ نہیں، علماء کہتے ہیں کہ 6 ماہ کے بچے کا جانے کا مقصد یہی تھا کہ 6 ماہ کے بچے نے وقت کے اس حاکم سے کہ جو اسلام کا لبادہ اڑا تھا اس کے نقاب کو کھینچنا تھا۔ تو آج اگر بچہ بھی قربان ہو، مزدور قربان ہو، چاہے وہ ہزارہ ہو، چاہے وہ ایرانی ہو، چاہے وہ عراقی ہو، چاہے وہ سیرین ہو، چاہے وہ یمنی ہو، چاہے وہ فلسطینی ہو، کوئی بھی ہو، سمجھ لیں کہ جتنے خون گرتے رہیں گے اتنا دشمن بے نقاب ہوتا رہے گا۔ تو آپ پریشان نہ ہو، گھبرائیں نہیں، مشکلات اس گھر کا خاصہ ہے۔ اگر آج مشکلات ہیں پریشان نہ ہو، بس خدا امتحان لیتا ہے، خدا ہم سے امتحان لے رہا ہے کہ تم مظلوموں کا ساتھ دو، پر آپ امتحان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس امتحان میں آپ کتنی استقامت دکھائیں گے؟ جس کا خون بہا ہے خدا اس کا امتحان لے رہا ہے، مگر یاد رکھیے گا اس خون کی قیمت خدا کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ ایک شخص کہ ابھی برسی کے ایام گزرے ہیں، ایک شخص 40 سال خدا کی خاطر اپنی زندگی گزارتا رہا، کہ حاج سید قاسم سلیمانی کہ جسے کہا گیا کہ تم مت جاؤ، حالات ٹھیک نہیں عراق کے، تو مسکرا کر کہتا ہے کہ تم ہمیں شہادت سے ڈراتے ہو۔ میں 40 سال گلی کوچوں میں شہادت ڈھونڈتا رہا ہوں۔
عزیزان محترم، خوش قسمت ہے وہ کہ جو آج اسلام کی خاطر اپنے جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ بس ہماری یہی گزارش ہے کہ اس قوم کا امتحان نہ لیا جائے۔ وہ منافقین کہ جو حاکمیت کے چہرے میں ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ہمیں دھوکہ نہ دیں، ہمیں جو ہے وہ بہلائیں نہیں، اور یہ بھی جان لیں کہ یہ سازش چھوٹی سازش نہیں ہے، اس کے پیچھے عالمی طاقتیں موجود ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کی سرزمین انسٹیبل ہو، پاکستان کی سرزمین میں فرقہ واریت ہو، پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ غاصب حکومتوں کو تسلیم کرے۔ تو یہ جان لے یہ سارے خوف ہمارے نہیں۔ امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ خوب یہ دشمن جان لے کہ وہ جتنے بھی یہ معرکے کر رہا ہے، دن بدن وہ اپنے گرد دائرہ تنگ کر رہا ہے۔ تم کتنے حسینی مارو گے، ہر گھر سے حسینی نکلے گا۔ تم کتنے حسینی مارو گے، ہر گھر سے حسینی نکلے گا۔ کتنے حسینی مارو گے، ہر گھر سے حسینی نکلے گا۔ ہم گھبرائے نہیں، آپ اور ہم اور جہاں جہاں بھی مومنین باہر نکلے ہوئے ہیں، وہ شہدائے کوئٹہ یا مت سے صرف اظہار یکجہتی کے لیے نہیں، بلکہ اپنے امتحان کو پاس کرنے کے لیے کہ وقت کا امام ان سے راضی ہو، اور ہم اسی طرح اپنے وجود کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے تاکہ ہم اپنے امام کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کر سکیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔